محترم و معزز سامعین کرام، قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کا مفہوم اور اس کے متعلق جو ہمارے اندر غلط فہمی پائی جاتی ہے اس کا تدارک مقصود ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ خاص طور پہ جو بڑے حضرات ہیں وہ اس مفہوم کو ذرا توجہ سے سنیں گے کہ قرآن مجید میں جتنے اللہ رب العزت نے احکامات نازل فرمائے ہیں، ان احکامات میں ایک حکم وصیت کا بھی ہے۔ شروع اسلام کے اندر ورثاء کے لیے حصے مقرر نہیں تھے کہ ماں باپ کو کتنا ملے گا، اولاد کو کتنا ملے گا، بیوی کو کتنا حصہ دیا جائے گا، بہنوں کو کتنا حصہ ملے گا، بھائیوں کو کتنا حصہ ملے گا۔ ان کی کوئی تعیین نہیں تھی۔ تو ابتداً یہ حکم تھا کہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، اللہ تمہارے اوپر یہ حکم فرض کرتا ہے کہ جب تم میں سے کسی ایک کو موت آنے لگے، ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، اور اس کے پاس پیچھے کوئی مال بھی ہو جس کو وہ چھوڑ کر جا رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے لیے اور اپنے رشتہ داروں کے لیے وصیت کر کے جائے۔ پھر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورۃ النساء کی آیات کو نازل فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی شریعت نے پھر ہر ایک کے حصے مقرر کر دیے۔ ماں باپ کا حصہ الگ سے مقرر کیا، والدین کا، اولاد کا الگ سے، اور باقی رشتہ داروں کا الگ سے حصہ مقرر کر دیا۔ عام طور پر ورثاء دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک جنہیں ذوی الفروض کہا جاتا ہے۔ ذوی الفروض ان ورثاء کو کہا جاتا ہے کہ شریعت نے جن کے حصے قرآن کے اندر مقرر کیے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے جن کے حصے مقرر ہیں ان کو ذوی الفروض کہا جاتا ہے۔ اور اگر مال ان ذوی الفروض سے بچ جائے تو پھر عصبہ کے اندر مال تقسیم ہوتا ہے، یعنی ان کے جتنے جتنے حصے تھے ذوی الفروض میں، جن کے حصے مقرر کیے گئے تھے، سب کو ان کا حصہ دینے کے بعد جو مال بچ گیا وہ عصبہ کے اندر تقسیم ہوگا۔ اور پھر اگر ذوی الفروض میں سے بھی کوئی ایسا شخص ہے جو موجود نہیں، یا عصبہ میں کوئی شخص موجود نہیں، تو پھر اس کا مال آگے ذوی الارحام کے اندر تقسیم ہوتا ہے۔ قرآن اور حدیث کے اندر فقہ کی کتابوں میں اس کی بڑی تفصیل موجود ہے۔ یہ ایک مستقل الگ سے فن ہے، اور حدیث مبارکہ میں اس فن کے سیکھنے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یا ابا ہریرہ تعلموا الفرائض وعلموه فإنه نصف العلم، اے ابو ہریرہ کہ وراثت کا علم سیکھو، اس لیے کہ یہ نصف علم ہے۔ وَهُوَ يَنْسِي وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٌ يَنْزِعُ مِنْ أُمَّتِي، فرمایا کہ میرے امت میں سب سے پہلے جس چیز کو بھلا دیا جائے گا اور اٹھا لیا جائے گا وہ علم الفرائض ہوگا، یعنی وراثت کا علم ہوگا۔ ایک اور روایت میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں
کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تعلموا الفرائض، وراثت کا علم سیکھو، وعلموها، تعلموا القرآن وعلموه الناس، اور قرآن کا علم بھی سیکھو اور لوگوں کو سکھلاؤ بھی صحیح۔ وراثت کا اور قرآن کا علم خود بھی سیکھو اور دوسرے لوگوں کو بھی سکھاؤ۔ کیوں؟ فإنی امرا مقبوض والعلم سینقبض، فرمایا کہ عن قریب اللہ رب العزت مجھے اٹھا لیں گے، یعنی میں تمہارے اندر سے کوچ کر جاؤں گا، یہاں سے چلا جاؤں گا، اور ہوگا پھر کیا؟ فرمایا علم اٹھا لیا جائے گا، وَيُظْهِرُ الْفِتَنَ، اور فتنے ظاہر ہونے لگیں گے، حَتَّى يَخْتَلِفُ اثْنَانِ فِي فَرِيضَةٍ أَحَدًا يُفَصِّلُ بَيْنَهُمَا، یہاں تک کہ دو آدمی وراثت کے مسئلے میں آپس میں جھگڑنے لگیں گے، کوئی تیسرا شخص ایسا ہوگا ہی نہیں جو ان کو بتا سکے کہ فلاں کا اتنا حصہ ہے، فلاں کا اتنا حصہ ہے، اور ان کے درمیان فیصلہ صحیح معنوں میں کر سکے۔ اس لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وراثت کا علم سیکھو۔ تو وراثت کا حکم جو ہے، میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ ابتدائی اسلام کے اندر اس کی تعیین نہیں تھی۔ شریعت نے انسان کی اپنی ثوابدید کے اوپر اس مسئلے کو چھوڑا ہوا تھا کہ وہ جتنا چاہے اپنے والدین کو دے دے، جتنا چاہے اپنی اولاد کو دے دے، جتنا چاہے اپنے بھائی بہنوں کا حصہ بنا دے۔ لیکن پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا اور شریعت نے باقاعدہ ہر ایک کے حصوں کو مقرر کیا۔ لیکن اس میں ایک بات یاد رکھیے، وہ یہ کہ وصیت کا حکم اگرچہ منسوخ ضرور ہوا ہے، لیکن اس کا اجر و ثواب اور اس کی اہمیت اسی طرح باقی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، توجہ سے سنیے گا حدیث مبارکہ، فرمایا من مات علی وصیت مات علی سبیلی وسنتی ومات علی تقا وشہادتی ومات مغفور لہ، کہ جو شخص وصیت کر کے مرتا ہے، جو شخص وصیت کر کے مرتا ہے، فرمایا کہ وہ ایسے ہی ہے جیسے صراط مستقیم پر مرا، میری سنت پر مرا، اور اس حال کے اندر مرا کہ اس کی موت تقوی والی موت تھی اور شہادت والی موت تھی، اور اس حال کے اندر مرا کہ اللہ رب العزت کے ہاں اس کی بخشش ہو چکی تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وصیت کا حکم بظاہر اگرچہ منسوخ ہے، لیکن اس کا اجر و ثواب اور اس کی اہمیت اسی طرح باقی ہے۔ وصیت کی چند قسمیں ہیں، ان میں سے ایک قسم جس کو مستحب کہا جاتا ہے۔ مستحب کا کیا مطلب ہے؟ کہ جہاں پر شرعی قوانین نافذ ہوں اور انسان کے مرنے کے بعد انسان کا ترکہ ورثاء کے اندر شریعت کے قوانین کے مطابق تقسیم ہوتا ہو، وہاں پر وصیت کا کرنا مستحب ہے، کیونکہ خطرہ نہیں ہوتا کہ میں اگر مر جاؤں تو کسی کے اندر زیادتی نہیں ہوگی، کسی کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ نہیں بنے گا۔ اس وجہ سے اس صورت کے اندر وصیت کا کرنا مستحب ہے۔ اور دوسری قسم وصیت کی فرض ہے، اور یہ وصیت کب فرض ہے؟ کہ جب آپ نے کسی کا کوئی قرض دینا ہو، یا آپ کے پاس کسی کی امانت رکھی ہوئی ہو، یا آپ نے کسی کا کوئی حق لیا ہوا ہے، کسی کا حق دینا ہے، یا آپ کے ذمے کئی سالوں کی زکوٰۃ فرض ہے اور آپ نے ادا نہیں کی، یا آپ کے ذمے کچھ نمازیں باقی ہیں اور آپ ان نمازوں کو ادا نہیں کر پائے،
یا آپ کے ذمے حج فرض تھا اور آپ نے ابھی تک اس فرض کو ادا نہیں کیا کہ اس حال کے اندر کہ آپ بیمار ہو گئے اور موت قریب آنے لگی، تو اس صورت میں یاد رکھیے کہ وصیت کا کرنا فرض ہے۔ لکھ کر جانا چاہیے کہ میرے پاس فلاں کا قرض موجود ہے، میرے چلے جانے کے بعد میں اپنے ورثاء کو وصیت کر کے جا رہا ہوں کہ فلاں آدمی کا میں نے قرض چکانا ہے، لہٰذا اس کا قرض ادا کیا جائے۔ میرے پاس فلاں آدمی کی امانت موجود ہے اور میں اس کی امانت کو ادا نہیں کر پایا، لہٰذا مرنے کے بعد میں اپنے ورثاء کو وصیت کر کے جا رہا ہوں کہ یہ امانت فلاں آدمی کے سپرد کر دی جائے۔ یا اسی طرح آپ کے ذمے نمازیں ہیں اور آپ ان نمازوں کو ادا نہیں کر پائے، تو وصیت کر کے جائیں کہ میں تو جا رہا ہوں دنیا کے اندر سے، میرے اوپر اتنی نمازیں قضا باقی ہیں، لہذا میری نمازوں کا فدیہ ادا کر کے جانا، اور وصیت کر کے جائے ورثاء کو کہ میرے مال میں سے میری ان نمازوں کا فدیہ ادا کیا جائے۔ یا اسی طرح آپ کے ذمے روزے ہیں یا حج ہے، جو آپ نے حج آپ کے اوپر فرض تھا اور حج ادا نہیں کیا، تو وصیت کر کے جانا ضروری ہے کہ میرے اوپر حج فرض تھا، میں نہیں کر پایا، لہٰذا حج بدل میری طرف سے ادا کروایا جائے۔ تو یہ جو فرائض ہیں، یہ جو وصیت ہے، اس صورت کے اندر وصیت کا کرنا کیا ہوتا ہے؟ فرض ہوتا ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور میرے خیال میں آج ہر شخص کے ساتھ کوئی نہ کوئی معاملہ ہوتا ہے، کسی کا قرض چکانا، کسی سے لینا، کسی کی کوئی امانت آپ کے پاس موجود ہوتی ہے، اور بہت سارے ہم میں سے تو اکثر ایسے ہیں جن کے ذمے نمازیں قضا ہوتی ہیں، یا حج فرض ہوتا ہے اور حج کی ادائیگی کا موقع نہیں ملا یا ادا نہیں کر پایا، تو اس صورت کے اندر یاد رکھیے کہ وصیت کا کر جانا فرض ہے کہ میرے مرنے کے بعد ان احکامات کو ادا کیا جائے۔ لیکن آج مسئلہ بالکل ہی الٹ ہے۔ مرنے کے بعد سب سے پہلے فکر یہ ہوتی ہے کہ کل خانی پہ کیا پکانا ہے۔ ناراض نہ ہوئیے گا، سب سے پہلے اعلان یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ فلاں دن ہم نے یہ ختم دلوانا ہے۔ یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جو آدمی اس دنیا سے گیا ہے اس کے ذمے بھی کچھ حقوق تھے یا نہیں تھے، اس کے ذمے کسی کا قرض تو نہیں تھا، اس کے پاس کسی کی امانت تو نہیں تھی، اس کے ذمے کوئی نمازیں قضا تو نہیں تھیں، اس کے ذمے کوئی حج فرض باقی تو نہیں تھا، اس کے ذمے کوئی روزہ باقی تو نہیں تھا، کہ اس کے مال میں سے سب سے پہلے اس کی وصیت کا ادا کرنا کیا ہوتا ہے؟ ورثاء پر ضروری ہوتا ہے۔ اور مرنے والے کے لیے بھی وصیت کرنا اس حال کے اندر فرض ہوتا ہے، لیکن ہم میں سے اکثر حضرات کو اس وصیت کے بارے میں علم ہی نہیں، پتہ ہی نہیں ہے، اور پھر بعد میں کیا ہوتے ہیں، جنازے کے اوپر اعلان ہو رہا ہوتا ہے جی کسی کا حق ادا کرنا ہے تو سامنے آئے، ہم اس کا حق ادا کر دیتے ہیں، ورثاء موجود ہیں۔ بھئی جہاں 1000-1500 آدمی کھڑا ہوا ہے، کوئی آدمی کھڑا ہو کے یہ کہے کہ جی اس نے میرا 500 روپے دینا تھا، تو سارے اس کو ملامت نہیں کریں گے کہ دیکھو میت سامنے پڑی ہوئی ہے اور یہ مطالبہ کر رہا ہے جی میرا 500 روپے دینا تھا۔ کون آدمی ہے جو کھڑا ہو کے اس طرح کہتا ہو؟ ہر آدمی کم از کم اتنی رعایت تو رکھتا ہے نا کہ یہاں پر کیونکہ میرا پڑوسی ہے، میرا رشتہ دار ہے، میرا فلاں ساتھی ہے، تو میں مجمع کے اندر کھڑے ہو کے کیسے کہوں کہ میرے ذمے اس کا اتنا قرض ہے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی معاملہ پیش آتا ہے کہ معاملہ صرف 100,000 تک نہیں، لاکھوں روپے تک ہوتا ہے، اور پھر جب اس کے پاس گواہ نہیں ہوتے، معاملہ لکھا ہوا نہیں ہوتا، اس نے کوئی وصیت نہیں کی ہوتی، تو پھر مرنے والا آدمی یاد رکھیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گنہگار ہو رہا ہوتا ہے، قبر کے اندر اس کو عذاب ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ یاد رکھیے جتنے فرائض ادا کر لیں، نمازیں پڑھ لیں، تہجدیں پڑھ لیں، نوافل پڑھ لیں، لیکن اگر آپ کا معاملہ اس طرح ہے کہ کسی کا آپ نے حق کھا لیا ہے، کسی کے حق کو ضائع کر دیا ہے، یاد رکھیے یہ معاملہ بڑا نازک ہے۔ حضرت مجدد الفیسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص وہ ہے
کہ جو ہزاروں روپے لاکھوں روپے نفلی صدقہ کر دیتا ہے، اور ایک آدمی وہ ہے جو 5 روپے زکوٰۃ کے نکالتا ہے۔ ایک آدمی وہ ہے جو لاکھوں روپے نفلی صدقہ کرتا ہے لیکن زکوٰۃ نہیں نکالتا، اور ایک آدمی وہ ہے جو صرف 5 روپے زکوٰۃ کے نکالتا ہے، اگرچہ ظاہری طور پر نفلی صدقہ نہیں کرتا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ 5 روپے زکوٰۃ ادا کرنے والا اس لاکھوں روپے صدقہ کرنے والے سے زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ یہ فرائض کی ادائیگی میں لگا ہوا ہے اور وہ نوافل کی ادائیگی میں لگا ہوا ہے۔ یاد رکھیے، فرائض کا ادا کرنا اس کے ذمے فرض ہے، اور وہ اگر ادا نہیں کرے گا تو اس کا حق اس کے ذمے باقی رہے گا۔ اس لیے ہم ادھر نمازیں پڑھیں، ادھر زمین کی بھی کسی کی بٹوری ہوئی ہو، ادھر نمازیں پڑھیں اور اسی حال کے اندر مر جائیں کہ ہم نے ان کے حقوق کو ادا نہ کیا ہو، تو پھر یاد رکھیے قبر کا معاملہ بڑا سخت ہے۔ اس لیے اس صورت کے اندر وصیت کر کے جانا فرض ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، بلکہ ایک ختم کے موقع پر میں نے یہ بات عرض بھی کی تھی کہ مرنے والے آدمی کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہوتا، اور ہم جانتے بھی ہیں کہ اس شخص نے اپنی زندگی کے اندر بہت کم نمازیں پڑھی ہیں۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کے ذمے روزے فرض ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کے ذمے حج فرض تھا اور اس نے حج ادا نہیں کیا، اس حال کے اندر چلا گیا۔ خدا کی قسم ممبر رسول کے اوپر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، آپ اس کی طرف سے لاکھوں صدقات کرتے رہیں، خیراتیں کرتے رہیں، آپ اس کی طرف سے ختم اور کل دلواتے رہیں، کیونکہ اس کے ذمے نمازیں قضا تھیں، روزے قضا تھے۔ فرض کی ادائیگی جب تک نہیں ہوگی قبر کے اندر اس کو عذاب دیا جاتا رہے گا۔ ہماری توجہ اس چیز کی طرف تو ہوتی نہیں، بس کھانے پینے کی طرف سب کی توجہ ہوتی ہے، کیونکہ وہاں تو پتہ نہیں چلنا نا مال کہاں گیا ہے، وہاں تو یہ پتہ نہیں چلنا نا کہ گیا کون کھا کے گیا ہے۔ یہاں تو نام اور نمود مقصد ہے، لوگوں کو دکھانا مقصد۔ جی فلاں کی فوتگی پر بابا اس کا مر گیا تو اس نے تو ماشاءاللہ جی بکرا اور چھترے ایسے کھلائے ہیں کہ واہ واہ کیا ہی بات ہے۔ عبادت تو مقصد رہا ہی نہیں۔ ناراض نہ ہوئیے گا، آج ہم نے عبادات کو بھی رسم بنا لیا، ناک رکھنے کے لیے بنا لیا۔ جی فلاں تو ہمارے جنازے کے اندر آیا ہی نہیں تھا، لوگ کیا کہیں گے، میں تو جنازے کے اندر ضرور جاؤں گا۔ فلاں تو جی میرے کل پہ آیا ہی نہیں تھا، میں نے کل کیے تھے، ختم کیا تھا، اس کے اوپر آیا ہی نہیں تھا۔ بھئی جب آپ خیرات کر رہے ہیں تو خیرات کے اندر کسی کا آنا فرض یا ضروری تو نہیں، کوئی آئے نہ آئے، اور جنازہ ایک فرض کفایہ، کوئی آ رہا ہے ٹھیک ہے، نہیں آ رہا تو کوئی ضروری بات نہیں۔ صحابہ کرام میں دیکھیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ رات کے وقت اٹھ رہا ہے اور جنازے کے اندر 5 یا 7 آدمی شریک ہیں، کیوں؟ اس وجہ سے کہ شریک ہونے کی دوسروں کو اجازت نہیں۔ ان ظالموں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے کو اٹھانے کی اجازت نہیں دے رہے تھے، تو پھر کیا خیال ہے؟ تو سب صحابہ ناراض ہو جاتے۔ تو اس لیے یاد رکھیے کہ اس صورت کے اندر اگر آپ کے ذمے نمازیں قضا ہیں، آپ کے ذمے روزے قضا ہیں، آپ کے ذمے حج فرض ہے اور آپ نے ابھی تک ادا نہیں کیا، آپ کے ذمے کسی کا قرض ہے کہ آپ نے ادا کرنا ہے، اور آپ کے ذمے کوئی بھی ایسی چیز ہے جس کا تعلق کسی غیر کے مال کے ساتھ، کسی غیر کے حق کے ساتھ ہوتا ہو، یاد رکھیے اس صورت کے اندر وصیت لکھ کر جانا فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اوپر 2 دن بھی ایسے نہ گزریں کہ تمہارے پاس لکھی ہوئی وصیت موجود نہ ہو۔ تمہارے اوپر 2 دن بھی ایسے نہ گزریں کہ تمہارے پاس وصیت لکھی ہوئی موجود نہ ہو۔ اور 2 دن سے مراد یہ صرف نہیں، قلیل مدت بیان کرنا ہے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ انسان کو علم نہیں کہ کب میری موت آ جائے، کب میں اس دنیا سے چلا جاؤں۔ گویا کہ فرمایا یہ جا رہا ہے کہ جب تمہیں اپنی موت کا علم نہیں ہے تو تمہیں چاہیے کہ اپنی وصیت لکھ کر اپنے پاس رکھ لو۔ تو اس لیے اس بات کو یاد رکھیے گا کہ اگر وصیت لکھتے ہوئے بھی ہم سے کوئی کمی یا زیادتی ہوئی، کسی کا حق ہم نے وصیت لکھتے ہوئے مار دیا، کسی کو حق زیادہ دے دیا اور کسی کو کم دے دیا، اور آپ کی وصیت سے کسی وارث کو نقصان پہنچا ہے،
تو پھر یاد رکھیے کہ یہ بھی بڑی نقصان کی بات ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی 60 سال تک عبادت کرتا ہے، اطاعت گزار ہوتا ہے، نمازی، تہجد گزار، اطاعت گزار لفظ کے الفاظ ہیں، لیکن موت کے وقت میں وہ ایسی وصیت کر جاتا ہے جس کی وجہ سے کسی وارث کے حق کو نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے، فرمایا ایسے شخص نے اپنے اوپر جہنم کو واجب کر لیا ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قطع میراث ورثہ قطع اللہ میراثہ من الجنۃ یوم القیامہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص نے میراث میں سے کسی کے حق کو ضائع کر دیا، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس سے جنت کو ہٹا لیں گے، یعنی اس کو جنت کے اندر داخل نہیں فرمائیں گے۔ تو یہ معاملہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے۔ آج کل معاملہ کیا ہوتا ہے، بڑھاپا ہونے کے بعد عمومی طور پر کسی کے 2-3 بچے ہوں تو والدین کسی ایک بیٹے کے ساتھ رہتے ہیں۔ ذرا توجہ سے سنیے گا، ذرا نیند کم کریں، یہ مسئلہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ عمومی طور پر پھر یہ ہوتا ہے کہ والدین اپنی اولاد میں سے کسی ایک کے ساتھ رہتے ہیں۔ جب کسی ایک کے ساتھ رہتے ہیں تو اب اس کے ساتھ رہنے کی وجہ سے وہ اولاد بھی یہ سمجھتی ہے کہ میں نے کیونکہ اپنے والدین کی خدمت کی ہے، میں کیونکہ اپنے والدین کے خرچ کو اٹھاتا رہا ہوں، لہذا وراثت میں میرا زیادہ حق ہے۔ پہلے تو کہتے ہیں کہ ساری ہی وراثت میری ہے، اور اگر نہیں تو کم از کم یہ ضرور سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ جس مکان کے اندر میں اپنے اماں ابا کے ساتھ رہتا تھا یہ مکان تو میرا ہی ہے، چاہے اس کے اندر دوسرے شریک ہوتے ہوں یا نہ ہوتے ہوں۔ تو اس میں یہ بات یاد رکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ والدین کی خدمت کرنا یہ اولاد کی سعادت ہے۔ یہ والدین پر احسان نہیں ہے اولاد کا کہ میں نے اپنے والدین کی کیا کی ہے، خدمت کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا حضرت میری والدہ بوڑھی ہو چکی ہیں، چلنے کے قابل نہیں، سفر دور کا تھا، خرچہ نہیں تھا، میں نے اتنی دور سے اپنی والدہ کو اپنے کندھوں کے اوپر اٹھایا اور پھر یہاں آ کے بیت اللہ کا طواف کروایا ہے، مزدلفہ لے گیا ہوں، عرفات لے گیا ہوں، مینا لے گیا ہوں، اور مختلف مقامات پر اس کا ارکان کو ادائیگی کے بعد میں نے ان کا حج ادا کروایا ہے۔ حضرت کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بھائی تم یہ کہہ رہے ہو کہ تم نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا، اگر تم اس طرح حج ادا کرواتے کرواتے تمہاری کمر جھک جاتی، ٹیڑھی ہو جاتی، تو تب بھی تو اپنی ماں کا اتنا بھی حق ادا نہیں کر سکتا تھا کہ جب تمہاری ماں کے پیٹ کے اندر تم موجود تھے اور اس نے ایک آہ بھری تھی تکلیف کی وجہ سے، تم تو اس ایک آہ کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے۔ بھئی ہم یہ تو اولاد کی سعادت ہوتی ہے کہ والدین کی خدمت کی اسے توفیق مل گئی ہے، وگرنہ تو ہم میں سے کوئی شخص اپنے والدین کی خدمت کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ عرب کے اخبارات میں ایک بڑا عجیب واقعہ اس حاجز نے پڑھا کہ وہاں پر ایک عدالت کے اندر عجیب فیصلہ گیا، اور اس فیصلے کے جو دونوں مدعی تھے وہ دونوں کے دونوں بوڑھے اور دونوں کے دونوں بھائی، ایک کے حق میں فیصلہ ہوا تو دوسرا وہیں عدالت کے اندر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا، دھاڑے مار مار کے رونے لگا۔ اور فیصلہ کیا تھا کہ عدالت کے اندر یہ رٹ دائر کی گئی تھی، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کے اوپر یہ دعویٰ کیا تھا کہ میرا یہ بھائی 30 سالوں سے اپنے والدین کی خدمت، اپنی ماں کی خدمت کر رہا ہے، اب یہ خود 90 سال کا بوڑھا ہو چکا ہے اور اپنی ماں کی خدمت کا حق ادا نہیں کر پا رہا، اس وجہ سے میں عدالت کو یہ کہتا ہوں کہ مجھے اپنی والدہ کی خدمت کرنے کی اجازت دی جائے تاکہ میں اپنی والدہ کی خدمت کر سکوں۔ عدالت کے اندر دونوں حاضر ہوئے،
اس سے پوچھا گیا کہ ہاں 30 سال ہو گئے آپ اپنی والدہ کی خدمت کر رہے ہیں، تمہارا بھائی اب مطالبہ کر رہا ہے کہ تمہاری ماں کو تمہارے بھائی کے سپرد کیا جائے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ تم بوڑھے ہو چکے ہو، اب تم اپنی ماں کی صحیح طریقے سے خدمت نہیں کر پا رہے، لہٰذا تم یہ کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا عدالت سے کہ جج صاحب، اگرچہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میں جانتا ہوں میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، میں جانتا ہوں میرے اندر ہمت نہیں رہی ہے، لیکن میں یہ بھی ضرور کہتا ہوں کہ جتنا میں اپنا خیال نہیں رکھتا اتنا میں اپنی ماں کا خیال رکھتا ہوں، اس لیے کہ وہ میری ماں ہے، میری جنت ہے، ان کا خدمت کرنا میرے اوپر فرض اور ضروری ہے، باقی آپ جو فیصلہ کریں وہ مجھے قبول ہے۔ عدالت نے یہی بات کہی کہ 30 سال تک آپ نے خدمت کی ہے، لہٰذا اب آپ کے بھائی کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کرے، لہٰذا عدالت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ آپ کی ماں کو آپ کے دوسرے بھائی کے سپرد کر دیا جائے۔ اور پھر اس بھری مجلس نے دیکھا، بڑی عدالت نے دیکھا کہ وہاں پر 90 سال کا بوڑھا اپنی ماں کے چھن جانے پر، یہ نہیں کہ ماں دنیا سے رخصت ہو رہی تھی، صرف اس بات پر کہ میری ماں کی خدمت کا حق میرے دوسرے بھائی کو مل گیا ہے، اس وجہ سے بھری عدالت کے اندر چیخے مار مار کے رونے لگا۔ بھئی والدین کی خدمت تو اولاد کے لیے سعادت کی بات ہے، وہ کتنے خوش نصیب ہیں کہ جنہیں اپنے والدین کی خدمت کی توفیق ہو جاتی ہے۔ اسی لیے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے والدین تمہارے لیے جنت کے دروازے ہیں، تم چاہو تو خدمت کر کے اپنے لیے جنت کے دروازے کھلوا لو، اور اگر چاہو تو خدمت نہ کر کے اپنے لیے جنت کے دروازے نہ کھلواؤ۔ تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اگر کوئی بیٹا اپنے والدین کی خدمت کر رہا ہے تو کبھی یہ نہ سمجھیے گا کہ اب بس والدین کی طرف سے جو وراثت مجھے ملے گی میں سارے کے سارے کا حقدار میں ہوں، یہ ظلم ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے۔ یہاں تک کہ پھر یہ ہوتا ہے کہ ایسے بھائی، ایسے لوگ پھر اپنی وراثت میں سے اپنی بہنوں کو محروم کر دیتے ہیں، بہنوں کو حصہ ہی نہیں دیتے۔ یاد رکھیے، بہنیں ہوتی ہیں، اگر وہ کہہ بھی رہی ہیں کہ ہم نے وراثت میں سے حصہ نہیں لینا، شریعت یہ کہتی ہے کہ ان کے کہنے کا اعتبار نہیں ہے، آپ ان کی زمین، ان کی جائیداد، ان کی وراثت میں سے جو حق ہے ان کے نام لگوا دیں، پھر وہ اپنے پاس اپنے قبضے میں لینے کے بعد چاہیں اپنے پاس رکھ لیں تو چاہیں تو اپنے بھائیوں کو یا جس کو چاہے مرضی دے دے، ان کے کہنے کا اعتبار نہیں ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، ان کے کہنے کا اعتبار نہیں ہے۔ بعض اوقات بہنیں بھائیوں کی محبت میں یہ بات کہتی ضرور ہیں کہ جب باپ فوت ہو جاتا ہے، ماں فوت ہو جاتی ہے، کہتی ہیں کہ ہم نے وراثت میں سے حصہ نہیں لینا، لیکن یاد رکھیے وراثت میں ان کے کہنے کا اعتبار اس وقت تک نہیں ہوگا، ان کا حق آپ ان کے ہاتھ میں جا کر رکھ دیں اور کہیں بہن دیکھ، میں نے تیری وراثت تیرے نام لگا دی ہے، میں نے تیرا حق تیرے اپنے پاس رکھ دیا ہے، اب تیری مرضی ہے، یہ وراثت چاہے تو کسی مدرسے کے اندر دے، چاہے یہ وراثت کسی مسجد کو دے دے، چاہے یہ وراثت اپنے بھائیوں کے نام دوبارہ کر دے، اب تیرے اختیار کے اندر ہے، اس سے پہلے تیرے اختیار کے اندر نہیں ہے۔ اس لیے یہ مسئلہ غور سے سن لیجئے گا کہ اس صورت کے اندر اگر آپ کے ذمے کسی کا حق فرض ہے، آپ کے ذمے کسی کا حق ہے تو اس صورت کے اندر وصیت کا کر جانا فرض ہوگا، اور اگر آپ وصیت نہیں کر کے گئے تو گناہ گار ہوں گے۔ اور اگر آپ لوگوں کو یہ بھی شبہ ہو کہ ہم وراثت اگر تقسیم نہ کر کے گئے تو بعد میں ہو سکتا ہے کہ کسی وارث کے ساتھ زیادتی ہو جائے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کوئی بھائی کمزور ہوتا ہے، باقی بھائی ماشاءاللہ صحیح مالدار ہوتے ہیں، طاقتور ہوتے ہیں، تو وہ اپنے اس بھائی کو حصہ نہیں دیتے، وہ بیچارہ کہیں باہر رہتا ہوتا ہے، تو اب بڑے دوسرے بھائی اس کی وراثت پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے اس صورت میں بھی اگر والدین کو یہ بات پتہ ہے تو والد کے لیے یہ ذمہ داری ضروری ہے کہ وہ مرتے وقت وصیت کر کے لکھ کر جائے کہ ہر ذمہ وارث کو اس کا حق ادا کیا جائے گا، فلاں کا اتنا حق ہوگا، فلاں کا اتنا حق ہوگا۔ اس صورت کے اندر بھی وصیت کا کرنا فرض ہے، لیکن کیا کریں، آج ہم ہر چیز سے ہی دور ہیں،
دین سے تو کوسوں دور، دنیا کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، دنیا کی محنت ہو رہی ہے، دین کے بارے میں نہ حلال کا پتہ نہ حرام کا پتہ، بس یہی ہے مال آ جائے، زمین آ جائے، بس وراثت جیسے بھی ہے وہ آ جائے میرے قبضے کے اندر، میں موجیں کروں، میری اولادیں موجیں کریں، پھر جو عذاب بھوگتنا پڑے گا، اس کے اوپر جو وبال آئے گا، خدا کی قسم وہ ہم میں سے کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ اسی کے اوپر کسی شاعر نے کیا خوبصورت کہا ہے، کہا خبر حدیثوں میں جس کی آئی، خبر حدیثوں میں جس کی آئی، وہی زمانہ اب آ رہا ہے، زمین بھی تیور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے، پرائے مال کو اپنا سمجھیں، پرائے مال کو اپنا سمجھیں، حرام کو بھی حلال سمجھیں، گناہ کریں اور کمال سمجھیں، بناؤ دنیا میں کیا رہا ہے، بتاؤ دنیا میں کیا رہا ہے، ہوا بھائی بھائی کا رہزن، بھائی بھائی کے حق کو مارنے میں لگا ہوا ہے، ہوا بھائی بھائی کا رہزن، حقیقی بیٹی ہے ماں کی دشمن، پسر نے چھوڑا پدر کا دامن، پسر کہتے ہیں بیٹے کو اور پدر باپ کو کہا جاتا ہے، پسر نے چھوڑا پدر کا دامن، بہن کو بھائی ستا رہا ہے، ہاتھ باندھے کھڑے ہیں صف میں سب، ہاتھ باندھے کھڑے ہیں صف میں سب اپنے اپنے خیال میں ہیں، امام مسجد سے کوئی پوچھے نماز تو کس کو پڑھا رہا ہے۔ حقیقت یہی ہے، آج نہ حرام کی تمیز رہی، نہ حلال کی تمیز رہی، نہ بہنوں کے حق کا پتہ چلا، نہ بھائیوں کے حق کا پتہ چلا، نہ پڑوسیوں کے حقوق کا علم ہے، نہ ہمیں دین کی کوئی خبر ہے، اور اگر دین کے لیے آتے بھی ہیں تو پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے اس حال کے اندر ہوتے ہیں کہ وہم و گیام باندھ پتہ نہیں کہاں کہاں پہ ہوتے ہیں۔ اسی کے اوپر کہہ رہا ہے شاعر، امام مسجد سے کوئی پوچھے کہ تو ذرا بتا تو صحیح کس کو نماز پڑھا رہا ہے، یعنی پیچھے تو نمازی کھڑے ہی نہیں ہیں، اور اگر یہ نمازی ہوتے تو کم از کم انہیں اپنے حقوق کا پتہ ہوتا، انہیں وراثت کے حقائق کا علم ہوتا، کبھی بھی کسی کے اوپر ظلم نہ کرتے۔ اسی لیے یہ بات یاد رکھیے کہ اس صورت کے اندر وراثت کا کرنا فرض ہے۔ اور عمومی طور پر ایک غلط فہمی کا ازالہ کر دو، وہ یہ کہ بعض اوقات کوئی اولاد والدین کی نافرمان ہوتی ہے، کوئی بیٹا ہوتا ہے والدین کا نافرمان بن گیا، کوئی ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کسی بچی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کسی بیٹے سے غلطی ہو جاتی ہے، اخبارات بھرے پڑے ہوتے ہیں، جی میں نے اپنی وراثت میں سے اپنے بیٹے کو بوجہ نافرمانی عاق کر دیا۔ ہوتا ہے یا نہیں؟ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ یاد رکھیے بھئی تو کون ہوتا ہے وراثت سے عاق کرنے والا؟ کیا وراثت کے فرائض تو نے مقرر کیے ہیں یا تو نے حق دینا ہے؟ یاد رکھیے باپ یا ماں یا کوئی بھی اپنی وراثت میں سے اپنے بھائی کو، اپنے بیٹے کو یا اپنے کسی بھی رشتہ دار کو عاق بھی کر دے، اس کے عاق کرنے سے عاق نہیں ہوتا۔ شریعت نے جب حق مقرر کر دیا، مرنے کے بعد اس بیٹے کو بھی اس کا حصہ ضرور دے گا۔ عاق کرنے سے عاق نہیں ہوگا، آپ کے کسی کے حق کو ساقط کر دینے سے یا کسی کے حق کو ضائع کر دینے سے وہ حق ساقط نہیں ہوگا۔ شریعت نے جس کا حق مقرر کیا ہے وہ اس کا حق اس کو دیا جائے گا، باقی رہی اس کی نافرمانی، اس کا گناہ یا اس کا وبال، یاد رکھیے وہ اس کی اپنی ذمہ داری ہے، شریعت اس کے سزا خود اسے دے گی، میرے اللہ نے چاہا تو اس کا عذاب وہ خود بھگتے گا۔ آپ اپنے اوپر کیوں وبال مقرر کر رہے ہیں کہ کسی کو اس کے گناہ کی وجہ سے وراثت سے محروم کر رہے ہیں؟ تو شریعت اس بات کی اجازت قطعاً نہیں دیتی ہے۔ تو اس وجہ سے یاد رکھیے کہ وراثت اس صورت کے اندر کہ جب کسی کے حق ضائع ہونے کا اندیشہ ہو رہا ہو، وصیت کا لکھ جانا فرض ہے۔ اور باقی وصیت کی تیسری قسم وہ انشاءاللہ اگلے جمعے عرض کریں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت وراثت کے ان مسائل کو سمجھنے کی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.